اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج 17ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ مطففین کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا نمبر قرآن مجید میں 83 ہے، 83، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ اس سورہ کو مکمل پڑھ لیں۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب کچھ وہ الفاظ جو عربی زبان کے اندر آپ کے ساتھ مانوس ہو سکتے ہیں، جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناس کا لفظ ہے، لوگوں کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جمع یہ ہے، یعنی جمع کے معنوں میں، زیادہ انسانوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یخسرون کا لفظ ہے، خسارے کا لفظ اسی سے بنا ہے، یا یہ لفظ خسارے کے لفظ سے بنا ہے، جس کے معنی نقصان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یظن، گمان کرنے کے معنوں میں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ مبعوثون یہ باس سے نکلا ہے، یعنی جیسے بعثت نبوی ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یوم ہے، عظیم ہے۔ اسی طرح پھر یوم ہے، یقوم و قامہ سے ہے، الناس کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، عالمین کا لفظ ہے۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اب دوسرے حصے میں آ جائیے کہ کیا کوئی مشکل لفظ ہے؟ تو مشکل لفظ اس میں ایز سچ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ڈنڈی مارنے والوں کے لفظ کو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈنڈی مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں آپ نے ترازو دیکھا ہوگا، اگر براہ راست نہیں دیکھا تو اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی، جو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا ایک طرف، دوسرا پلڑا دوسری طرف، اور درمیان میں ڈنڈی لگی ہوتی ہے، یعنی ایک سٹک یا ایک لوہے کی اور یا بالعموم لکڑی کی ایک ڈنڈی لگی ہوتی ہے، جس کے اوپر پھر پکڑنے کے لیے درمیان میں ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی کپڑا یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی رسی، اس طرح کی کوئی چیز باندھی ہوتی ہے۔ تو یہ قدیم زمانے میں اگر ترازو کی آپ تصویر دیکھیں تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض جگہوں پر یہ استعمال یقیناً ہوتا ہوگا۔ تو اس میں یہ ترازو ہے۔ جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کم تولنے کے لیے جو تولنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کی اشارے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے کسی ایک طرف کو ڈنڈی مار دیتا ہے، یعنی ڈنڈی پر تھوڑا سا پریشر ڈال کے ایک سائیڈ سے اس کو جھکا دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورا تولا نہیں جاتا۔ اسی سے محاورہ بن گیا ڈنڈی مارنا، یا ہم دوسرے اس کے مفہوم میں، یعنی جو اس کا معنی ہے اس کے میں کم تولنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پورا نہ تولنا۔ اور پورا نہ تولنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ترازو کو ڈنڈی مار کر کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ مفہوم استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مفہوم آپ سب جانتے ہیں کہ کم تولنا، ڈنڈی مارنا، یہ مفہوم جو ہے یا یہ الفاظ عام طور پر ہماری زبان میں تو استعمال ہوتے ہیں اسی مفہوم کے لیے، یعنی جب کوئی انسان کسی چیز کو تولتا ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، اس کو تولا جاتا ہے، ایک طرف باٹ رکھے جاتے ہیں، دوسری طرف کوئی جنس رکھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے مجازی مفہوم میں یہ بالعموم استعمال ہوتا ہے ہر پہلو سے، یعنی جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے عدل کے معاملے میں،
جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے علم کے معاملے میں، جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے انصاف اور کسی کا حق دینے کے معاملے میں، تو اس کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نے بددیانتی کی ہے، اس نے کم تولا ہے، اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو یہ محاورتاً بھی اسی پہلو سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آگے ہم مزید دیکھیں گے، لیکن اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے مطالب کی طرف جاتے ہیں۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ پوری لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوسروں سے لیا جاتا ہے پیسے کی صورت میں یا جنس کی صورت میں، پرانا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا جو تبادلہ ہوتا تھا وہ عام طور پر رقم کی صورت میں یا درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اجناس کی صورت میں ہوتا تھا۔ ایک شخص نے چاول دیے ہیں اور دوسرے سے اس نے اس کے مقابلے میں گندم کو خرید دیا ہے۔ مثال کے طور پر 1 سیر چاول دیے ہیں تو 3 سیر گندم خرید دی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیزیں جو سوسائٹی کے اندر طے تھیں، عرب کے زمانے میں بھی یہی تقریباً سلسلہ چلتا تھا کہ جنس کے بدلے میں جنس تولی جاتی تھی۔ تو یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو تو پورا لیتے ہیں۔ جب آپ بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بالکل حساب کرتے ہیں کہ کہیں اس نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی، کہیں اس نے کم تو نہیں تول دیا۔ اور جب ان کے لیے تولتے ہیں اور جب خود اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو تولنا پڑتا ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا عام رویہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے بڑے معنی پیدا کیے ہیں قرآن مجید نے یہاں پر، جن کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب یہ ضرور اٹھائے جائیں گے، جب ان کی بال برابر بھی ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ اصل میں جو عدالت لگنی ہے، یوم الدین ہے، جو عدالت کا دن ہے، وہ اصل میں ہے ہی اسی لیے کہ اس دن یہ طے کیا جائے گا کہ کس نے ڈنڈی ماری ہے کس کس معاملے میں، اور کس نے ڈنڈی نہیں ماری، اور کس نے انصاف اور صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر معاملات کیے ہیں، اور کس نے بے انصافی کے ساتھ بددیانتی کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ تو یہ چیز اس دن طے ہو جائے گی، اور یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، اس کے بارے میں لگتا ہے کہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب استاذ کے جو مفاہیم ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو انہوں نے نیچے استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جو نیچے حواشی لکھے ہیں ان کو ہم ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلا حاشیہ جو ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اس کے اوپر یہ جملہ محض خبریہ نہیں ہے، اس میں لعنت کا مضمون بھی چھپا ہوا ہے۔ محض خبریہ جملہ ہوتا ہے، خبریہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو ایسے بیان کر دیں کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یعنی جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے ایک دن تباہی کا آئے گا یا وہ تباہ و برباد ہوں گے، یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وہ استاذ یہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں محض یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، اس کو ایک سمپل سٹیٹمنٹ نہیں لینا چاہیے، اس میں لعنت کا مضمون چھپا ہوا ہے، اور آگے کی جو پوری بات ہے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ آگے جو 2 نمبر حاشیہ ہے اس میں دیکھیے، تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، ڈنڈی مارنے والوں کی اس صفت سے صاف واضح ہے کہ سورہ میں مجرد ناپ تول کی کمی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اصل میں یہاں محض وہ ڈنڈی مارنا مراد نہیں ہے کہ جو عام طور پر تولنے والا یا ایک پرچون فروش یا کسی بھی دکان پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ کم تولتا ہے یا ڈنڈی مارتا ہے۔ یہاں محض ناپ تول کی جو خاص کمی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص کردار کی طرف اشارہ مقصود ہے جو دوسروں کے لیے ناپنے اور تولنے میں تو ڈنڈی مارتا ہے مگر ان سے لینے میں بڑا حساس ہوتا ہے، اور ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی چیز تولی جائے تو اس میں رتی برابر کمی ہو۔ قرآن نے اسی کردار کو یہاں اپنے اس دعوے پر شہادت کے لیے پیش کیا ہے کہ انسان اپنے اندر خیر و شر میں امتیاز کا شعور رکھتا ہے،
انہیں ہرگز برابر نہیں سمجھتا۔ یعنی انسان کو معلوم ہے کہ خیر ایک الگ چیز ہے اور شر ایک الگ چیز ہے، اس کو معلوم ہے کہ نیکی اور برائی میں فرق پایا جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کم تولنا اور زیادہ تولنا اس میں سے کون سی بات بہتر ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ ظلم اور انصاف کے درمیان فرق، عدل کے ساتھ محبت اور ظلم سے نفرت اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس کو کن چیزوں سے محبت کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں اس کے ساتھ اس کو پسند نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ، یعنی اس مثال سے شہادت کیا ملتی ہے کہ اگر وہ اس کو اس کا فرق معلوم نہ ہو، یعنی برے اور بھلے کا فرق معلوم نہ ہو، اپنے فائدے اور نقصان کا فرق معلوم نہ ہو، تو وہ جس طرح ڈنڈی دوسروں کے لیے مارتا ہے اسی طرح اپنے لیے بھی اس کو مارنی چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے لیے ڈنڈی نہیں مارتا، دوسروں کے لیے مارتا ہے، اور جب دوسرے کے پاس کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت پوری کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی نظر اس پر قائم رہے کہ رتی برابر بھی اس میں کوئی کمی نہ آ سکے، اور جب خود تولتا ہے تو پھر اس طرح کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اور طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اچھی بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، میرے لیے پسندیدہ بات کیا ہے، میں کس چیز کو چاہتا ہوں، لیکن دوسرے کے لیے وہ دوسری چیز اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا پورا شعور موجود ہے کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے، یا عدل اور ظلم میں کیا فرق ہے، زیادتی اور کسی کے ساتھ احسان میں کیا فرق ہے، ان چیزوں سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس امر کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو ہر طریقے سے جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ بخوبی ان سے واقف ہے، ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لہٰذا وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور عادل کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کیا جائے، بلکہ پوری شدت کے ساتھ چاہتا ہے کہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کیا ہے کہ ظالم اور عادل کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، ڈنڈی مارنے والے کو اور ڈنڈی نہ مارنے والے کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایک ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور دوسرا ظلم اور زیادتی کو سہتا ہے، تو دونوں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ قرآن اسے توجہ دلاتا اور تعجب کے اسلوب میں پوچھتا ہے کہ اپنی فطرت کی اس شہادت کے باوجود وہ کیسے یہ گمان رکھتا ہے کہ ظالم اور عادل دونوں مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کے اعمال کے لحاظ سے انہیں کوئی جزا یا سزا نہ دے گا۔ اصل میں یہ بات ہے جس کے لیے یہ پوری تمثیل یا یہ پوری ڈنڈی مارنے کی مثال کو ایک طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ اس سوال کا محل ہے جو استاد گرامی نے اس کو یہاں پر واضح کیا ہے۔ پھر تیسرا جو حاشیہ ہے اس کو دیکھیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے، یعنی کسی عام ہستی کے سامنے نہیں بلکہ رب العالمین کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کی عظمت، اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور اس کے فیصلے کس طرح ان پر ناطق ہو جائیں گے۔ ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، نطق کہتے ہیں بولی کو، ناطق کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں حیوان ناطق، انسان ایسا حیوان ہے کہ جو بولتا ہے، تو ناطق یعنی ان کے جو فیصلے ہیں وہ خود اپنے وجود سے بول رہے ہوں گے، اس کے فیصلے، پروردگار کے فیصلے، اور پورے یعنی اپنی آپ پر خود شہادت دے رہے ہوں گے، خود بول رہے ہوں گے، ناطق ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں آخر میں ہم تھوڑی سی مزید اس پر آج کی نشست میں گفتگو کریں گے، جو یہ ہمارے عمل کے حوالے سے ڈنڈی مارنے کا جو پہلو ہے اس کو کیسے قرآن مجید دیکھتا ہے اور کیسے اسے ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اس کو تفصیل سے ذرا آخر میں دیکھیں گے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو بریکٹ ہے یہ اصل میں تو
لفظاً یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی لفظوں پر یہاں الفاظ قرآن مجید کے یہ نہیں ہیں جو یہاں بریکٹ لگا دی گئی ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہیں پچھلی بات کو آگے کی بات سے جوڑنے کے لیے، کیونکہ جب ہم ہرگز نہیں لے کر آتے ہیں تو ہرگز نہیں کسی، یعنی ہم نفی کر رہے ہیں نا کسی چیز کی، جب ہم نہیں کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو جس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو پیچھے انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے، یا کلام کے اندر مقدر انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو کلام کرنے والا ہے، متکلم جو ہے، وہ خود اس کو کھول دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ کلام کے اندر اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو عربی زبان کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی زبانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی اور اردو کا ایک خاص فرق ہے، اس لیے استاذ گرامی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو حصہ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے اس کو بریکٹ کے اندر بیان کر دیں، تاکہ جو اس کا ایک سیکوینس ہے وہ بھی پوری طرح لوگوں پر واضح رہے، اور اس کا جو مفہوم ہے، جو اس انڈرسٹوڈ بات کا مفہوم ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس میں بھی وہ الفاظ دیکھ لیجئے جو آپ کی زبان میں پہلے سے مانوس ہیں۔ دیکھیے آپ کتاب کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں، اور وما ادراکا میں جو ادراک کا لفظ ہے، جاننا، واقف ہونا، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ پھر آیا ہے، مرقوم کے لفظ سے بھی آپ ایک حد تک واقف ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رقم کرنا یعنی تحریر کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یومئذ، یوم کے مفہوم میں، مکذبین، مکذب کے مفہوم میں تکذیب کرنے والوں کے، اسی طرح یکذبون کا لفظ آیا ہے، یوم کا لفظ آیا ہے، دین کا لفظ آیا ہے۔ یوم الدین، یوم الدین جو ہے یہ اصل میں آپ پہلے بھی میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ یہ دین کا لفظ جہاں ایک نظام، ایک سسٹم، ایک پوری بات کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، تو وہاں یہ بدلے کے دن کے حوالے سے، بدلے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم یوم الدین کہتے ہیں تو یہ بدلے کا دن، اس سے قیامت کا دن مراد ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ، اور اس میں دوسری طرف جو دیکھیے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، سجین ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، یعنی متن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ترجمے میں بھی جو استاذ گرامی ہیں انہوں نے ایز اٹ از اسی لفظ کی صورت میں ترجمہ کر دیا ہے، اور اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ اسم علم ہے، یعنی وہ اسم ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا ڈائریکٹ مفہوم اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کو مزید ہم سمجھ لیتے ہیں استاذ گرامی کی بات سے۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، یعنی جانتے ہیں کہ خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپ تول میں ان کا رویہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا شعور ان کی فطرت میں ودیعت ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ کفار قریش کی طرف اشارہ تھا، اور وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اول تو قیامت ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو اس میں ہم ہی جو کم تولتے رہے ہیں، ہم ہی جو ڈنڈی مارتے رہے ہیں، اب ہم ہی جو ایک طریقے سے حق کو فراموش کرتے رہے ہیں، یا رسول کا انکار کرتے رہے ہیں، حقائق کا انکار کرتے رہے ہیں، ان سب معاملوں میں ہم ڈنڈی مارتے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ہی وہاں پر سرخرو ہوں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان میں اور نہ ڈنڈی مارنے والوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، یہ تصور ہے جس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنی فطرت پر نگاہ ڈالو، کیا اپنے لیے تم یہ ڈنڈی مارتے ہو؟ جب نہیں مارتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس شعور سے واقف ہو، اس بات سے واقف ہو در حقیقت کہ حق کیا ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں ظلم کیا ہوتا ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں کسی کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے تم واقف ہو،
تمہارا دل، تمہارا شعور، تمہاری اندر کی جو فطرت ہے، تمہاری عقل ان ساری چیزوں سے واقف ہے، لیکن بعض وقتی فوائد کی وجہ سے تم ان سے صرف نظر کرتے ہو اور اس آخری وقت کو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید۔ ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا۔ استاد یہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اپنے لغوی مفہوم میں نہیں بلکہ ایک نام کے طور پر آیا ہے، چنانچہ آگے قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ یہ سجین کیا ہے۔ کیسے وضاحت کی ہے قرآن مجید نے؟ اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ناؤن استعمال کیا سجین کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت پروردگار نے خود کر دی ہے کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ سجین اصل میں ایک رجسٹر ہے، ایک دفتر ہے جو ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں ان کے اعمال ناموں کو لکھنے کے لیے ایک دفتر ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک طریقے سے رجسٹر ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اپنے لغوی مفہوم میں نہیں استعمال ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لغوی مفہوم اس کا کیا تھا؟ تو میں نے یہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی کا اقتباس نقل کیا ہے جنہوں نے لغوی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تدبر قرآن میں یہ اقتباس آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ معلوم ہوا کہ سجین اس دفتر کا نام ہے جس میں مجرموں کے اعمال کا سارا ریکارڈ تحریری صورت میں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون دوزخ کے کس درجے میں جائے گا، کون دوزخ کے کس درجے میں داخل کیے جانے کا سزاوار ہے۔ سزاوار کا مطلب ہے مستحق ہے۔ سجین کا مادہ، اب یہ اس کا لغوی مفہوم بیان کر رہے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، سجین کا مادہ سجن ہے جس کے معنی قید یا قید خانہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے مستحقین سزا کے لیے ریکارڈ آفس کا نام سجین رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ قید خانہ۔ تو قید خانہ کو استعمال کیا ہے اس کے لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر وہ تمام اعمال کی فہرست بندی کر دی جائے گی، اس کو قید کر دیا جائے گا، مقید کر دیا جائے گا، تحریر کر دیا جائے گا۔ یہ اسلوب بیان سجین کے ہال کو ظاہر کرتا ہے۔ تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، یعنی ایک طرف تو اس کی وضاحت کی ہے اور دوسری طرف یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے اندر ایک دردناکی ہے، اس کے اندر ایک ہیبت ناکی ہے، ایک ہال ہے جو اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، یعنی برگزیدہ ہوں گے، قریب ہوں گے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ اس میں بھی حسب سابق دیکھ لیجئے وہ الفاظ جن سے آپ مانوس ہیں۔ کل کا لفظ تمام کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسم گناہ کے معنی میں، جرم کے معنی میں، حق تلفی کے معنی میں اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح
آیات و نام میں جو آیات کا لفظ ہے اس سے ہم واقف ہیں، کالا کے لفظ سے ہم واقف ہیں، اساطیر جو قصے کہانیاں عام طور پر اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اولین اول کی جمع ہے اس سے آپ واقف ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے دل کے معنوں میں اس سے آپ واقف ہیں، یکسبون یعنی کمائی کرنے والا، کاسب جس کو کہتے ہیں اسی سے یہ لفظ یکسبون ہے، اسی طرح رب کے لفظ سے آپ واقف ہیں، یومئذ کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اور یقالو میں جو کالا ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ تو یہ کچھ وہ مانوس الفاظ ہیں جن کو آپ پہلے سے ان کے مختلف استعمالات کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو یہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مشکل ہو، ایک دو لفظ میں واضح کر دیتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ اگلوں یعنی اگلے کا مطلب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے کا مطلب جو آپ سے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ گزرے ہوئے زمانوں کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ اگلوں کے یعنی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے افسانے، ان کی داستانیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ یہی کہا کرتے تھے قرآن مجید کے حوالے سے جو کفار ہیں اس پر جو تبصرہ کرتے تھے، چونکہ اس میں مختلف داستانیں تھیں، حضرت موسیٰ کی، حضرت نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اصل میں یہ ساری کی ساری داستانیں ان کی تذکیر کے لیے تھیں، ان کے اندر پیغامات تھے، ان کے اندر تذکیر تھی، سب کچھ اس کے اندر یاد دہانی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ ان سے وہ یاد دہانی حاصل کرتے، اس کو اگلوں کے، پرانوں کے، پچھلی قوموں کے افسانے قرار دے کر انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ تو عمل کا زنگ بیٹھ گیا، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ عمل کا زنگ بیٹھ جانا، یعنی دل کسی چیز کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی کارکردگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کسی مشین پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے طریقے پر اس طریقے سے چل نہیں سکتی۔ اسی طرح کسی اور چیز کے اوپر اگر کوئی چیز چڑھ جائے، کوئی کائی جم جائے، کوئی اس کی زنگ نوعیت کی کوئی اور چیز اس کے اوپر چڑھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اپنا عمل ظاہر نہیں کر پاتی۔ تو اصل میں دل پر زنگ لگنا اسی سے ایک محاورہ بن گیا ہے کہ دل کے اندر وہ جو اچھی بات ہے، سچائی کی بات ہے، حق کی بات ہے، اس میں وہ زنگ جو ہے وہ آڑے آتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جو اچھائیاں، جو خوبیاں ودیت کر رکھی ہیں وہ بھی باہر نہیں نکل پاتی، کیونکہ وہ زنگ جو انہوں نے عمل کی وجہ سے لگایا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح کر لیجئے کہ اصل میں عمل ہی ہے جو سارے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو انسان ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ عمل کا زنگ ہے، جب اگر چڑھ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اصل میں علم بھی اکارت ہو جاتا ہے، صحیح فطرت بھی اپنا بیہیو نہیں کر پاتی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ مقرب کا لفظ جو ہے یعنی قریب کرنے کے معنوں میں، یعنی جو کسی کے نزدیک ہو، قریب ہو۔ قریب کا لفظ بھی اسی مقرب سے بنا ہے، یا مقرب کا لفظ بھی اسی قریب سے بنا ہے، تو اس لیے نزدیک ہونے کے معنوں میں، قریب ہونے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند الفاظ، مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں، جو بعض اوقات لوگوں کو نہیں واقف ہوتے۔ اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے، کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ صرف تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے جملہ تھا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یعنی کلا کا لفظ عربی میں آیا ہے، تو ہرگز نہیں کو سے پچھلا جملہ دیکھیے، اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، اب میں بریکٹ کے بغیر پڑھ رہا ہوں، ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے۔ اب آپ خود اس جملے پر غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پچھلے والا جو ہرگز نہیں ہے، اس سے پہلے تو قرآن مجید کے اندر ایک جملہ موجود ہے
جس نے اس نفی کو ایک طریقے سے اثبات کے اندر بیان کیا ہے، یعنی پہلے اثبات ہے جس پر آگے نفی آئی ہے، تو یہاں وہ اثبات کیا ہے جس پر اگلی نفی آئی ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر مقدر ہوتا ہے کلام کے اندر۔ تو جو کلام کے اندر مقدر ہے تو استاذ نے اس کو کھولا ہے، کھول کے اس کو بیان کیا ہے، جس کو بریکٹ آپ کے ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ یہ اصل میں کہاں سے نکل رہی ہے بات؟ یہ اپنی طرف سے داخل نہیں کی گئی، بلکہ روک دیے جائیں گے کہ الفاظ سے نکالی گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، یعنی مقرب نہیں ہوں گے بلکہ دور کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مترجم، ایک مفسر کیسے ہماری یہ خدمت انجام دیتا ہے کہ وہ باریک چیزیں، وہ مفاہیم کے جو ربط ہوتے ہیں، جو کلام کے اندر تو موجود ہوتے ہیں اور اہل عرب کو پوری طرح سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری زبان کی وجہ سے ہمیں وہ پوری طریقے سے سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے ان کو نمایاں کر دینا چاہیے۔ پھر لازماً دوزخ میں جا پڑ، یہاں جو حاشیہ ہے 8 اور 9 نمبر، ان دونوں حاشیوں کو دیکھ لیجئے، یعنی نفس کی خواہشوں کو انہوں نے اس طرح اپنا رہنما بنایا ہے کہ ان کی بدعملیوں کا زنگ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر جو دلائل ودیت فرمائے ہیں اور عقل و دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، یہ چیزیں کام اسی صورت میں آتی ہیں جب انسان ان کی قدر کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ان کے مقابل میں نفس کی خواہشوں کو نفس ہی کی خواہشوں کو اپنا رہنما بنا لے اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو ٹھکرا دے، تو آہستہ آہستہ آدمی کی بدعملیوں کا زنگ ان پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بتدریج اس طرح ان کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ان کو کور کر لیتا ہے، اس طرح ان کا احاطہ کر لیتا ہے کہ ان کے اندر کسی صحیح چیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ اگلا جو نوٹ ہے، اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں، اگلا جو نوٹ ہے یعنی اس کے قرب، اس کی عنایات اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر دیکھیے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ آیت میں لفظ یعنی اس کے قرب، اس کی عنایتوں اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ 10 نمبر ہے، یہ تھوڑا سا ایسی چیز ہے، فنی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں لفظ ثم 2 مرتبہ آیا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے چنانچہ، پھر آیت میں لفظ ثم 2 مرتبہ آیا ہے، یہ جس طرح دہرایا گیا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کی فضیحت کے لیے یہ بات ان سے خاص اہتمام کے ساتھ کہی گئی ہے۔ فضیحت یعنی تنبیہ کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے، یعنی ان کی رسوائی کو، جیسے ہم اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یہ وہی لفظ ہے فضیحت، کہ دوسروں کو تو وہ شخص نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس برائی کے اندر یا اس معاملے کے اندر اس حد تک پڑا ہوا ہے کہ رسوا ہو چکا ہے، ایک طریقے سے ذلت کے آخری گڑھوں میں گر چکا ہے، لیکن دوسروں کو اسی معاملے میں وہ نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہ اس مفہوم سے یا اس لفظ سے آپ واقف ہیں، تو آج اس کا مفہوم بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں اب چلتا ہوں اس حصے کی طرف آخر میں کہ جس میں ہم ہمارے لیے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس نشست سے اٹھتے ہوئے ہمارے ذہن میں موجود ہونی چاہیے، ہم ان کو سمجھ جائیں اور اس سے جو سبق ہم لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ آئندہ ہفتے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں اور اس پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں چونکہ ڈنڈی مارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، کم تولنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک عام بات کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا عام بات ہے یا کوئی خاص بات ہے جس کو قرآن مجید نے اس سطح پر بیان کیا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اور تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد جو پوری
تصویر کشی کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ڈنڈی مارنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے، ان کا نامہ اعمال کہاں درج ہے، وہ سجین میں درج ہے۔ سجین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا نامہ اعمال ہے جو برے لوگ ہیں، جو غلط کاریاں کرنے والے ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈنڈی مارنا ٹھیک ہے، ایک بڑا جرم ہے، لیکن بظاہر تو ایک چھوٹا سا جرم لگتا ہے۔ تو ڈنڈی مارنا اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں، انسان اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں، یا قرآن مجید اس جگہ پر ان کو لا کر کھڑا کر دے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں مستقل طور پر جہنم ملے گی۔ کیا یہ ڈنڈی مارنا یا یہ کم تولنا اتنا بڑا جرم ہے؟ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو ہم نے اوپر بیان بھی کر دیا ہے کہ جیسے کہ استاد گرامی نے بیان کیا کہ اصل میں یہاں یہ ڈنڈی مارنا محض اس کم تولنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر معاملے میں کم تولنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے خارج کے حوالے سے بھی۔ اس کی تفصیل میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ تو پہلے دیکھیے کہ ڈنڈی مارنا کیا ہے۔ اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، رسول کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، یہ میں نے 3 نقطے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور اب آپ جب غور کرتے جائیں گے تو اس ڈنڈی مارنے کے، اس کم تولنے کے مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے آپ پر۔ تو اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مارنا کیا ہے کہ ہماری فطرت، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا اندر اس کی گواہی دیتا ہے، ہمارا خارج اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو ہم کیا جس سطح پر اس کو ماننا چاہیے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اس کو مانتے ہیں، اس پر اس سطح پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی نہیں مار رہے، لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ کوئی عنصر پایا جاتا ہے کہ ہم اس معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اسی طرح جب ہم پروردگار کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم پروردگار کی بجائے کسی اور سے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کو اس کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقے سے ڈنڈی مارنے کا ایک اظہار ہے، یہ بھی ایک طریقے سے کم تولنے کا یا ایک طرف کو بات زیادہ جھکانے کا، اپنے بزرگوں کے حق میں، اپنے پیروں فقیروں کے حق میں، یا جن کے ساتھ ہماری عقیدت محبت ہوتی ہے ان کے حق میں، پروردگار کے مقابلے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں انسان ڈنڈی مارتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اصل میں توحید کے، سچ کے معاملے میں ایک جھوٹ کی صورت میں ڈنڈی مارنا ہے۔ اسی طرح رسول کے معاملے میں ڈنڈی مارنا کیا ہے؟ رسول کے معاملے میں یعنی اس کے احکام کی تعمیل نہ کرنا، اس کو اللہ کا آخری رسول نہ ماننا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لے کے آنا، اللہ کے رسولوں کی اتنی قدر و منزلت نہ کرنا جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، جو ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ انہوں نے دین کی ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہے، مشقتوں میں ڈالا ہے۔ تو یہ ان کے عظیم احسانات ہیں۔ ان عظیم احسانات کو اگر ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کے حوالے سے جو ان کی تعمیل کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہم وہ حق جو ہے رسولوں کا، اس کو، یا اپنے خاص رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا جو حق بنتا ہے ہمارے اوپر اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات غلط باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں، یعنی وہ بات، وہ مدعا یا وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں ہے، اپنی بعض خواہشوں کی وجہ سے، اپنی بعض ضرورتوں کی وجہ سے وہ پیغام، وہ باتیں، وہ چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ڈنڈی مارنا ہے۔ اس کو آپ پھیلا لیجئے، جب آپ پھیلائیں گے تو خود آپ غور کریں گے کہ اس کے مفاہیم کتنی وسعت کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، دین اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے قول کا نام دین ہے، اللہ کے فرمان کا نام دین ہے، رسول کے قول کا نام دین ہے، رسول کے فرمان کا نام دین ہے، رسول کے عمل کا نام دین ہے۔ تو یہ دین ہے۔ دین کے معاملے میں ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ڈنڈی سب سے بڑھ کر جو مارتے ہیں پوری تاریخ
یہود کی تاریخ دیکھ لیجئے، عیسائیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، تو اس معاملے میں دین کے معاملے میں جو ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور مذاہب کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ دین کے نام پر اصل میں اپنی خواہشات کو، اپنے رجحانات کو، اپنی ترغیبات کو، اپنی سیاستوں کو چمکایا جاتا ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھیے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، 2 روز پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، جس واقعے میں معاملہ ہوا کیا ہے؟ معاملہ ہوا یہ ہے کہ ایک شخص کو رسول کے ساتھ محبت کے عنوان سے قتل کر دیا گیا، مار کر اس کی جان ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ تو یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ کس نام پر ہوا ہے؟ یہ واقعہ ہوا ہے قرآن کے نام پر، یہ واقعہ ہوا ہے رسول کے نام پر، یہ واقعہ ہوا ہے دین کے نام پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین دینے والے ہیں، جو دین پہنچانے والے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو اس سطح پر نہیں پہنچاتے، اس طریقے سے نہیں پہنچاتے جو اصل میں رسول نے کہی تھی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، اس بات کا نتیجہ، یعنی اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار کا یہی منشا تھا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہی منشا تھا کہ یہی ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کا منشا یہی تھا۔ تو یہ دین کون بیان کرتا ہے؟ دین علماء بیان کرتے ہیں۔ دین کے جو عالم ہیں یا اس کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے ان پر کام کیا ہے، اس کے مبلغین ہیں، وہی دین بیان کرتے ہیں، جنہوں نے اس پر زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہی لوگ دین بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ دین بیان کرتے ہیں تو دیانتداری کا، اخلاص کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنڈی نہ ماریں۔ جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حلال حرام ہو جاتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ایک بات، جس بات کو ایک خاص حد تک بیان ہونا چاہیے، یعنی ایک چیز جو مثال کے طور پر فلاں انسان کے لیے ہے، ایک انسان کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم اس خاص انسان کے لیے ہے، اسی چیز کو پوری انسانیت پر آپ پھیلا دیں گے تو یہ ڈنڈی مارنا ہوگا۔ اسی طرح ایک حکم اگر اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے دیا ہے، کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے دیا ہے، رسول اللہ کے مخاطبین کے لیے دیا ہے، اسے تمام انسانوں پر پھیلا دیں گے اور جانتے بوجھتے پھیلا دیں گے تو یہ ڈنڈی مارنا ہوگا۔ اسی طرح وہ چیزیں، وہ احکامات، وہ باتیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ اگر ان کی امپلیمنٹیشن، ان کا اطلاق آپ عیسائیوں پر، ان کا اطلاق آپ یہودیوں پر، ان کا اطلاق آپ دیگر مذاہب کے لوگوں پر کرنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دین کے معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ تعالیٰ سے بذات خود اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ دین کے ہمدرد ہوں؟ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو جب انہوں نے دین کو صحیح بے کم و کاست، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی تبدیلی کے، جو کچھ ہے اس کو بیان کر دیا ہے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی اضافہ کریں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سجین میں ہوں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ایک پہلو ڈنڈی مارنے کا یہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ والدین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، یعنی والدین کے معاملے میں جو ان کے حقوق ہماری فطرت کے اندر ہیں، والدین نے جو ہمارے اوپر سرپرستی کی ہے، شفقت کی ہے، بچپن میں جس طرح ہم کو پالا ہے، تو یہ ایک احسان ہے، یہ ان کا فرض تو اپنی سطح پر تھا ہی، لیکن ہماری ذات کی حیثیت سے یہ ان کا احسان ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے جواب میں، یعنی انہوں نے ایک جنس ہمیں اتنے وزن کی دی ہے، اگر ہم اس کے جواب میں وہی جنس جب لوٹاتے ہیں تو کم وزن میں لوٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے اگر 2 والدین ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ان میں کوئی تفریق کرتے ہیں، ان کی عزت اور ان کی احترام میں اگر کوئی تفریق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسی طرح معاملہ اولاد کا ہے۔
اولاد کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم کریں، ہم ان کی تربیت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد ہمیں نعمت کے طور پر ودیت کی ہے، اسی طرح اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس اذن سے، اس عمل سے اپنی اولاد کو حاصل کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی پرداخت کرنی چاہیے، نشو و نما کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اولاً ان کی وہ خدمت نہیں کرتے، ان کی وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پورے نہیں کرتے، جو کچھ ہمیں بطور والدین کرنا چاہیے اس کو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق جو ہم نے دینے چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کو ہم نہیں ادا کر رہے، ہم اس معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے درمیان میں بھی، یعنی بیٹی ہے تو اس سے اور رویہ ہوگا، جائیداد تقسیم کرنی ہے تو بیٹے کو جائیداد دے دی جائے گی، بیٹی کو جائیداد نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات دو بچوں کے درمیان ایک آپ کا محبوب ہے کسی بھی وجہ سے اور دوسرا آپ کا محبوب نہیں ہے، تو اس کو تقسیم میں، اس کو وراثت میں، اس طرح کے معاملات میں جو والدین بعض اوقات یہ غلطی کر دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ بھی ان کو اسی حوالے سے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس معاملے میں بھی ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے، جہاں اللہ کے معاملے میں، جہاں رسول کے معاملے میں، جہاں دین کے معاملے میں، وہاں والدین کے معاملے میں بھی اور اولاد کے معاملے میں بھی، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی۔ بہن بھائی رحمی رشتے ہیں، تو ان رحمی رشتوں کو ہمیں کیسے نبھانا چاہیے، اس میں ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور جو اس میں اگر کوئی زیادہ کا حقدار ہے تو اس کو زیادہ ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ حق زیادہ اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہونا چاہیے، عدل و انصاف سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدل کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، اس کو منصف بنا دیا ہے، اس کو حکم بنا دیا ہے، کسی مسئلے میں اس کو قانون نے، کسی مسئلے میں اس کو ریاست نے یا حکومت نے یا ہم نے خود آپس میں اس کو درمیان میں بٹھا لیا ہے کہ آپ ہمارے اس مسئلے میں انصاف کریں، عدل کریں، تو وہ اس کے بجائے عدل نہیں کرتا، بلکہ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی سیاست کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، کسی تعلق اور محبت کی وجہ سے وہ اس میں بے انصافی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ اسی طرح حق کی شہادت کے معاملے میں جب موقع آتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے، مختلف واقعات ہر روز ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، علم کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں، مختلف حوادث اور واقعات کے حوالے سے، تو جب وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم پورے دل کی بنیاد پر، پورے شعور کی بنیاد پر اللہ کو سچا برحق جان کر صحیح بات کرتے ہیں یا اس میں کچھ ڈنڈی مارتے ہیں؟ ہمارے جملے، ہماری کرافٹ، ہماری بات بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور اس میں اصل میں کم تولا جا رہا ہے، پوری بات صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات ہم صحیح بات کو صرف خاموش رہ کر بھی اس کے خلاف ایک طریقے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ناپ تول میں بھی جو روز مرہ کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ دواؤں کے اندر تک ملاوٹ شروع ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ شروع ہو گئی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں ڈنڈی مارنا ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ڈنڈی مارنا یا کم تولنا برائیوں کی جڑ ہے، یعنی یہ اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ بے انصافی ہے یا بددیانتی ہے کہ جس پر جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دین کے معاملے میں بھی بددیانتی کرتا ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بھی جو اس کے احکامات ہیں بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے بارے میں بددیانتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ کون ہے وہ شخص، بتاؤ مجھے، کہ جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے وہ اس کو حرام ٹھہرا رہا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی چیز کو جائز، کسی چیز کو مباح، کسی چیز کو حلال ٹھہرایا ہے تو کوئی دوسرا شخص اٹھے اور اپنے خیال کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دینا شروع کر دے، تو اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ سرتاسر ڈنڈی مارنا ہے، اور خدا کے ساتھ جو ڈنڈی مارے گا، خدا کے علم کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ، خدا کے انسانوں کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ، تو اس کا حشر جو ہے وہ پروردگار نے بتا دیا ہے۔ آخر میں نے سورہ نساء کی یہ آیت بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے جو اسی پہلو کو واضح کرتی ہے کہ ایمان والو،
انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ مائدہ کی بھی ایک آیت دیکھ لیجئے، آیت 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔